پاک فوج کے جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اس ملک کے لیے، سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی شہادتوں پر نیچے لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی ہو، بد اخلاقی ہو، یہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے جس کے ذریعے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ کشمیر چلے جائیں تو وہاں پر بھی لوگوں کا مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا حصہ نہیں بننا، ہمیں خود مختاری چاہیے۔ حکومت نے نہ جابز دی ہیں، نہ نوکریاں دے رہی ہے، نہ کاروبار دے رہی ہے، نہ لونز دے رہی ہے۔ رجب بٹ دیکھ لیں، آپ ڈکی بھائی دیکھ لیں، سسٹالوجی دیکھ لیں، ماس صفدر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عدیل گردیزی اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اسد بن اعظم کے ساتھ، یعنی کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، کافی زیادہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بڑے مزے کے جو ولاگز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا، پھر آپ سے آج ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو یہ جو ملٹی ٹیلنٹڈ رائٹر بھی ہیں، آپ اس کے علاوہ ولاگز وغیرہ بھی کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، تو کیسے خیال ہے یہ تمام تر چیزیں ایک ساتھ کریں؟ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ہر دن ایک کر گزرنے کا، نئے سے نئے آئیڈیاز کو کرنے کا شوق رہا ہے، اور ہمیشہ یہ شوق رہا ہے کچھ نیا کیا جائے، کچھ پازیٹیو دکھایا جائے، کچھ اچھا دکھایا جائے، جس سے جو صرف اب میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یا پھر مطلب ان ایتھیکل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، غیر اخلاقی جو مواد ہے، کانٹینٹ ہے، وہ بنایا جا رہا ہے، اسے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارے ہاں مطلب جو چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں وہی زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ شاید ہمارے عوام یہی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشنل کنٹینٹ کیوں نہیں آگے جاتا، ہمارے یہاں سوشل کنٹینٹ کیوں نہیں آگے جاتا، ہمارے یہاں جو اچھے کام ہیں وہ کیوں نہیں پروموٹ ہوتے۔ اچھا اسد بھائی، سوشل میڈیا کیونکہ کافی زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، اور ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی، بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، ہمارے سیاستدان ہوں یا پھر ہمارے ISPR نے بھی گو کہ اس کا ذکر کیا، تو اب سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر وہ کافی زیادہ سرائیت کر رہی ہے، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سزائیں بھی سنائی گئی تھیں، کچھ جو 9 مئی کے جو کیسز تھے اس کے حوالے سے جو نوجوان تھے وہ بھی اس میں کافی زیادہ ملوث پائے گئے تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو بڑا ہی اہم رول ہے؟ دیکھیں ڈیجیٹل ٹیررزم ہے کیا، میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہے کہ انسائٹ کرنا، لوگوں کو اکسانا بغاوت پہ، اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، ملک کے نظریات کے خلاف، اور ملک کی سالمیت جس سے خطرے میں ہو۔ اصل میں ڈیجیٹل ٹیررسٹ وہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ملکوں میں، آپ مجھے بتائیں 1990 جو ہے 1999 سے اب تک پاکستان میں کون سی جنگیں ہوئی ہیں؟ کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ نہیں، اب جنگیں بارڈرز پہ نہیں ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب جنگیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتی ہیں، اب جنگیں اب لوگوں کو، یہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے جس کے ذریعے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا چلائیں۔ اب یہی وجہ ہے، اب بڑا افسوس بات پر ہوتا ہے، کچھ عرصے پہلے بلکہ روز ہی ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اس ملک کے لیے، سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی شہادتوں پر نیچے لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مطلب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار مطلب اس سپاہی ہی کا یا اس شہید کا کیا قصور ہے جس نے تمہارے لیے، میرے لیے، ہمارے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا آج جو ہے ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے کیا بیسیکلی؟ ڈیجیٹل ٹیررزم بیسیکلی یہ ایک ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ پاکستان کے میڈیا کو استعمال کر کے، ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور خصوصاً ان کا مین ٹارگٹ جو ہے نوجوان ہیں، جن سے وہ برین واش کر رہے ہیں۔ ان برین واش، اس میں پالیٹکس بھی آ چکی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن آپ دیکھیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے پولیٹیکل پروپیگنڈاز کے ذریعے اب جو ہے، آپ ابھی کی جانیے جو آپ کہہ رہے ہیں جو 9 مئی کے واقعات، اگر آپ ان کے سربراہان سے بات کریں پولیٹیکل پارٹیز کے، تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایسا ہو، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرے، وہ ملکی اداروں کو کمزور کرے، ان کو نقصان پہنچائے۔ تو اس ٹائم جو ہے یہ غیر ملکی طاقتیں ہیں
جو پاکستان کی میڈیا کو استعمال کر رہی ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر کے نوجوانوں کو اکسا رہے ہیں، ان کو برین واش کر رہے ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں کہ وہ ملک کے خلاف بولے، ملک کے خلاف جو ہے ملک کے اداروں کے خلاف بولے اور ملک میں بغاوت اور جو ہے انارکی پھیلے. تو اس سے بچنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل لٹریسی لے کر آئیں. اس سے بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ کو بند کر دینا اس کا حل نہیں ہے. اچھا اسد بھائی، آپ نے بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کی، پھر فیک نیوز کے حوالے سے، تو ایک فائر وال لگا کے حکومت نے ایک اقدام اٹھایا کہ جو نیوز ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اس سے جو ہم نے دیکھا کہ جو وہ تمام تر لوگ جو ولاگنگ کر رہے تھے یا جن کا ذریعہ معاش یہی تھا، تو وہ کافی زیادہ بند ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے کہ آپ فائر وال لگا دیں اور انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیں؟ دیکھیے، پاکستان کا شمار دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے جہاں فری لانسر کی سب سے زیادہ تعداد ہے. بالکل. ہمارے یہاں ریونیو ہی فری لانسر لے کے. آپ مجھے بتائیں حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے نہ جابز دی ہیں، نہ نوکریاں دے رہی ہے، نہ کاروبار دے رہی ہے، نہ لونز دے رہی ہے. مطلب کچھ بھی تو سپورٹ نہیں ہے نوجوانوں کے پاس. اب بالآخر وہ یا تو فری لانسر، کیونکہ امیزون ہے، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے وہ لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے یہاں پاکستان بیٹھ کر باہر سے لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں، اور جس سے نہ صرف وہ سٹیبل ہو رہے ہیں بلکہ ملک کی اکانومی بھی سٹیبل ہو رہی ہے، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. تو اس کے ذریعے دیکھیں ملک میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کال سینٹرز کتنے پچھلے سالوں کتنے بڑے ہیں، کال سینٹرز میں اضافہ ہوا ہے. فری لانسر کتنے بڑے ہیں. گھر بیٹھے لوگ جو ہے ڈیجیٹل اسکلز کے ذریعے نہ صرف گرافک ڈیزائننگ اور دیگر سروسز دے رہے ہیں، اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں، اپنے اسکلز بھی بیچ رہے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، خوددارہ انٹرنیٹ بند نہ کریں. انٹرنیٹ بند کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور نہ ہی فائر وال یا جو ویب مینجمنٹ سسٹم کو انسٹال کرنا یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ریگولائز کریں. جو وائلیٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں قانون بنا دیے جاتے ہیں ہر روز. ایک اب آج کل آیا ہے وہ پاکستان ڈیجیٹل نیشن جو ہے، اب میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا، مگر وہ اب نیا آیا. مجھے پتہ ہے یہ سارے لاز آ رہے ہیں. اس سے پہلے پیکا لا بھی تھا، وہ صرف پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. بالکل. مطلب جو اصل جو چیز ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. بھائی اگر آپ کوئی ڈیفارمیشن کر رہا ہے، بالکل. کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، کسی کو بدنام کر رہا ہے، کسی کا فیک نیوز پھیلا رہا ہے، کوئی جو ہے فیک آڈیو یا ویڈیو یا جو ہے مس یوز کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو، اس کے خلاف آج تک مجھے بتائیں کون سا آپ نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے؟ مطلب لا موجود ہے مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کو کوشش کریں کہ انشور کریں کہ وہ ہر صورت میں امپلیمنٹ ہو. دوسرا، کچھ ایسے لاز لے کے آئے جائیں جس سے میڈیا کو بند نہ کرنا پڑے، ٹویٹر کو بند نہ کرنا پڑے، بلکہ فری اینڈ فلو آف انٹرنیٹ ہمیں دیا جائے، نوجوانوں کو دیا جائے تاکہ وہ اسٹیبل ہو سکیں. اچھا اسد بھائی، ڈیجیٹل میڈیا تو انفلوئنس کر رہا ہے کافی زیادہ، لیکن کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں، آپ کی بکس وغیرہ آپ نے لکھی، سب سے پہلے تو آپ نے لکھا میں پاکستان ہوں، اس کے بعد عرفہ کریم اور مسلم سائنٹسٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، جو نوجوان ہے اس کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ کوئی ولاگنگ میں کر رہا ہے، کوئی سوشل ولاگنگ کر رہا ہے. آپ دیکھیں، میں اب نام ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں اب بہت زیادہ. آپ دیکھیں رجب بٹ دیکھ لیں، آپ ڈکی بھائی دیکھ لیں، سسٹالوجی دیکھ لیں، ماس صفدر دیکھ لیں. مطلب یہ سارے ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی ان کو کیوں نہ ہم ان کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں، ان کو پازیٹیو اور کانٹینٹ کی طرف ابھارا جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھئی آپ نے وہ دکھانا ہے، وہ بتانا ہے جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے. وائلنس سے بچیں، انتشار سے بچیں، مار دھاڑ سے بچیں، ایکسٹریمسٹ سوچ سے بچیں، اپنے مائنڈ کو چینج کریں. مطلب ہمارے ہاں وہ بھی آج بھی دیکھیں، اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، لڑکیوں کے اسکولز پہ بین ہیں. پاکستان میں اس ٹائم ہر صوبے میں آپ کو ایک ڈائیورسٹی ملے گی. مطلب آپ یہ چلے جائیں کہ ملک میں مسائل اتنے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ڈائیورسٹی نظر آئے گی. آپ کو اگر آپ چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ مہاجر اور سندھی لڑ رہے ہیں. اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں ان کے تو الگ ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں الگ وطن دیا جائے. کشمیر چلے جائیں تو وہاں پر بھی لوگوں کا مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا حصہ نہیں بننا، ہمیں خود مختاری چاہیے. اگر آپ یہاں پنجاب میں چلے جائیں تو ساؤتھ پنجاب والے اور دوسرے پنجاب والے رو رہے ہیں کہ ہمیں الگ صوبہ دیں. آپ اگر کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک الگ صورتحال ہے، وہاں پر ہزارہ والے رو رہے ہیں کہ ہمیں صوبہ دو، وہاں کے پی کے والے. مطلب یعنی کہ اتنے مسائل ہیں پاکستان کے.
اگر آپ ان تفرقہ بازیوں میں کبھی ہمیں شیعہ اور سنی کے نام پہ لڑایا گیا، کبھی ہمیں سیاست کے بنیاد پر لڑایا گیا، کبھی ہمیں یوتھیا اور پٹواری اور جو ہے جالے کے کر تقسیم کیا گیا، کبھی ہمیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے، اور مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیا کام ہو رہا ہے. مطلب ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے توڑا گیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے خلاف بھڑکا کے، اداروں کو کمزور کر کے، اداروں کو مطلب اداروں کے خلاف ایک بغض، ایک نفرت اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اب کیوں ہے؟ مطلب یہ ایک پراپر پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. بالکل، اور انتشار بھی کافی زیادہ، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ پولیٹکس کے اب سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ جو نوجوان ہیں ہماری اس کو اکسائیں گے کسی بغاوت پہ یا کسی بھی چیز پہ، تو اس کا ری ایکشن الٹیمیٹلی ریاست نے تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے. اچھا، جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے اور لوگ شفٹ ہو گئے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی طرف، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل چینج ہوا ہے. مجھے بتائیں، آپ نے آخری دفعہ ٹی وی کھول کے کب دیکھے اپنے گھر کے اندر، یا آپ کی فیملی میں؟ آپ غور کریں جا کے کہ آپ اگر شہر میں رہتے ہیں کہ آپ کی اپنی فیملی نے یا آپ نے آخری دفعہ ٹی وی کھول کے کب دیکھا ہے؟ کوئی بھی ٹی وی کھول کے نہیں دیکھتا. آپ یہ دیکھ لیں جن جرنلسٹ کو آپ نہیں مان رہے کہ یہ جرنلسٹ ہیں، جس طرح آپ جیسے لوگ، آپ مجھے بڑا افسوس، میرے بہت سے دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں اسد یار ہمیں تو لوگ جرنلسٹ ہی نہیں مانتے، ہمیں تو لوگ صحافی نہیں مانتے، ہمیں تو قومی اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو اداروں کے اندر جا کر کوریج کرنے کی جس طرح اور چینلز کرتے ہوتے ہیں اس طرح کی پرمیشن نہیں ہے. تو بھائی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو، ڈیجیٹل جرنلسٹ کو، اگر آپ جرنلسٹ نہیں مانیں گے، نہیں مانتے، ان کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں پھر؟ کیوں آپ نے ہر جگہ ہر صحافی نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ کمائیں نا. آج کل تو لوگ اپنا چینل چھوڑ کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں ٹائم، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان کے، بڑے سے بڑے مین اسٹریم چینلز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مین اسٹریم، وہ سارے ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں. اب وہ ہیڈ لائنز یا لائیو اسٹریمنگ ٹی وی پہ ہی دیتے ہیں. ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن مین ان کا فوکس ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے لائیو اسٹریمنگ دی جائے. لوگ بیٹھ کے لائیو موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کھول کے کیبل پر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہماری یوتھ ہے اس کو؟ میں ضرور کہوں گا، ایک تو میرا یہ پیغام ہے کہ ایک تو ہم جیسے جرنلسٹ ہیں، آپ جیسے جرنلسٹ ہیں، بلاگر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان سب کو قومی دھارے میں لایا جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو انارکی ہے، جو پروپیگنڈا ہے، اور جو جتنی بھی آپ کو جو چیزیں آپ کو مجبور کرتی ہیں انٹرنیٹ بند کرنے پہ، وہ مجبوریاں اگر آپ اصل معنوں میں دیکھیں، اس سے ہمارے پاس بیوروکریسی بہت اچھی ہے، پولیٹیشین بھی اچھے ہیں، ساری چیزیں اچھی ہیں، مگر اس ٹائم جو ضرورت ہے نا کہ وہ نوجوانوں کو اویئر کیا جائے کہ ڈیجیٹل لٹرائز کیسے، انہوں نے سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بے تکی چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اس کا سینس نہیں بنتا یار. یہ نیچے لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں، کیسے آ گئے یار؟ مطلب کوئی کنٹینٹ تو دکھاؤ تم. ہمارے پاس کنٹینٹ ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیے، میں انڈیا کی بار مثال دیتا ہوں. انڈیا کا کنٹینٹ آپ دیکھیں، میں آپ یقین جانیے، آپ چلی جائیں، آپ صرف یہ لکھیں ہاؤ ٹو کریٹ اے کنٹینٹ، آپ کو سارے انڈین ولاگرز مل جائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ کنٹینٹ کس طرح بنانا ہے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو سکھائیں گے ایجوکیشن کس طرح حاصل کرنی ہے. آپ گھر بیٹھ کر انڈین جو ان کی ولاگرز ہیں ان کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی جاتی. یہی حالات ہے کہ ہمارے ہاں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اور جو مطلب بے تکی اور امورل قسم کا غیر اخلاق کنٹینٹ ہے، وہ اس طرح ویوز بھی اس ویڈیو پہ زیادہ آتے ہیں جس کا جو تھم نیل ہے کچھ اور ہوتا ہے، اندر کھولیں تو کلک کریں تو کچھ اور ہوتا ہے. تو فیمیلز، اگر آپ کسی انفارچونیٹلی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ کسی لڑکی کو بٹھا دینا تو آپ دیکھیے گا کتنے ویوز آتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں ٹھرکی معاشرہ ہے ہمارا. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ہمارا ٹھرکی معاشرہ ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، جو اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں دکھا رہے ہیں، ان کی ویوشپ زیادہ ہے بنسبت ان کے جو لوگوں کو اسکل سکھا رہے ہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ آپ کا اسد بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے. ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.